اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ تیار ہے اس میں کہ اگر انڈیا نے کوئی انفراسٹرکچر بنایا تو ہم اس کو تباہ کریں گے. کوئی نہ کوئی ٹیررزم انسیڈنٹ ہوتا تھا. اس وقت ممبئی ہوا تو انہوں نے ختم کر دیا, جبکہ سیفران ٹیررزم چل رہا تھا. آپ نے نریندر مودی کو ویلکم کیا لاہور میں جب انہوں نے اچانک کہا جی میں آنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر نواز شریف وہاں پہ گئے. پھر انڈیا نے ہمیں یہ کہا کہ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا جائے کہ جس میں جو ٹرانسپورٹ ہے ایک دوسرے ملکوں کی آ جا سکے گی. پاکستان نے مار کا حق لڑا, انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی. اس کے بعد یہ عربوں کو خیال آیا کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج ہے. سعودی عرب میں جو 2 ہولی شرائنز ہیں, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ, ان کی حفاظت کے لیے بھی پاکستان کا بچہ جو ہے نا تیار رہتا ہے. نیتنیاہو صاحب آئے دن وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کر پھرتے تھے. تو ایک خوف, اور حماس جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا کہ وہ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا 2 سال پہلے جب انہوں نے حملہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جنگ سے ہی حل ہوگا؟ جی ہلو دوستوں, میں ہوں قمر چیمہ اور آج دی قمر چیمہ شو میں ایک اسپیشل گیسٹ ہے میرے ساتھ اور ایک اسپیشل ایشو کے اوپر ہم جو ہے ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان انڈیا ریلیشنز, فریکچرڈ پاسٹ اینڈ انسرٹن فیوچر. اس کے آتھر ہیں امبیسڈر اعزاز احمد چوہر صاحب. آپ پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں اور اس وقت چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ ہیں. امبیسڈر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے کا بہت شکریہ سر. جی بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب. سر آپ نے یہ کتاب لکھی پاکستان انڈیا ریلیشنز اور بڑی انٹرسٹنگ بک ہے. پہلے تو یہ سوال بنتا ہے, ایک تو اس کا زبردست قسم کا افتتاح ہوا تھا جس میں صنوبر انسٹیٹیوٹ اور انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جو ہیں انہوں نے اس کو جوائنٹلی انوگریٹ کیا. سر واٹ واز دا موٹیو اور دا میجر کویسچنس کہ کیوں آپ اس کتاب کو آپ نے لکھنا جو ہے وہ مناسب سمجھا؟ کیا میجر کویسچنس کیا تھے جس کو آپ نے ایڈریس بھی کیا اس میں؟ چیمہ صاحب, ایک تو یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا غالب حصہ ہندوستان سے تعلقات پر مبنی ہے, اور یہ ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے, ہمارا ملک ہے, اس کے ساتھ ماضی ہے ہمارا جڑا ہوا, اور معاملات بھی ہمارے تلخ بھی رہے ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں, امن کی کوششیں بھی ہوئی ہیں, اور ایک جسے کہتے ہیں تہذیبی کنیکشن بھی ہے. تو سوال یہ اٹھ رہا تھا بار بار ذہن میں کہ ایسا کیا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں آپس میں مل کر نہیں بیٹھ سکتے, پیسفل کوئی بزنس کیوں نہیں ہوتی. اور پچھلے 9-10 سال سے تو حالات بہت ہی خراب ہو گئے ہیں اور اتنے تعلقات میں تلخی آ گئی ہے. تو یہ جاننے کی ایک جستجو تو بہرحال میرے ذہن میں تھی بڑے عرصے سے. میں نے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس میں کچھ اس کا ذکر کیا تھا, لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ کتاب ویسے میں نے جب ڈھونڈا تو بک چیپٹرز تو تھے ہمارے لوگوں کی, خارجہ پالیسی پہ کتابیں تھیں, اس میں بک چیپٹرز تھے, لیکن ایک کتاب نہیں تھی جو یہ سارا احاطہ کرے پورے سارے معاملے کا کہ تاریخی لحاظ سے کیا ہوا, 1947 سے پہلے کیا ہوا, وہ کیوں اتنی بد اعتمادی بڑھی, اور وہ بد اعتمادی کیا بعد میں بھی چلتی رہی. پھر کشمیر کے مسئلہ آ گیا, کشمیر کے مسئلے کو کیوں ہندوستان نے الجھا دیا, کیوں نہیں اس کو, مسلم اکثریتی علاقہ تھا, کیوں نہیں شامل ہونے دیا. ہر معاملے پہ ہر موقع پر جو اس میں حل ہو سکتا تھا وہ بھی حل نہیں ہو سکا. پھر دہشت گردی کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا, آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ایک کامن چیلنج ہے, مشترکہ چیلنج ہے دونوں ملکوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں اس کو تعاون سے حل کر لیں, ایک بہت بہتر ہوگا. لیکن یہ کیا کہ 9/11 کے بعد سے ہندوستان کی طرف سے باقاعدہ پاکستان کے اوپر ایک مسلسل وار کیا گیا کہ نہیں جی آپ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں, آپ ٹیررزم کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان تو سب سے بڑا وکٹم تھا ٹیررزم کا. وہ تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہندوستان کے اندر بھی سیفران ٹیررزم ہے, پاکستان کے اندر بھی وہ ٹیررزم کر رہے ہیں, اور اسپانسر ٹیررزم تھا تھرو پراکسی, لیکن ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بھی ہوئی ہیں جس طرح کینیڈا میں ہوئی ہیں, امریکہ میں کوشش کی گئی, قطر میں بھی ان کے اسپائس پکڑے گئے, آسٹریلیا میں نیسٹ آف اسپائس پکڑا گیا. تو یہ بھی ایک بیچ میں سوال اٹھ رہا تھا کہ بھائی کوآپریٹو اپروچ کیوں نہیں ہو سکتی. اور فائنلی یہ ہے کہ یہ اکثر آواز ہم اکھنڈ بھارت کی سنتے ہیں, اور انڈیا کا جو خطے میں اندر ایک پورا اجارہ داری کا بالادستی کا ایک کردار نظر آتا ہے,
کیا اس کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہندوستان کے سارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ تو یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کے اوپر میں نے یہاں ہر ایک پر ایک باب لکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ گیا. اس میں نے ہندوستان کا موقف بھی دیا ہے, پاکستان کا موقف بھی دیا ہے, بین الاقوامی جو تھے آبزرورز ان کے بھی تاثرات ڈالے ہیں, جو پریکٹیشنرز اکیڈیمکس ان کے بھی ویوز ڈالیں, کیونکہ میرا خیال تھا کہ کم از کم ایک جامع قسم کی کتاب ہونی چاہیے جو صرف ہندوستان پاکستان کے تعلقات پہ ہو, نہ کہ یہ کسی ایک بک کا ایک حصہ ہو, وہ نہیں. تو یہ اس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ پڑھتے ہیں اس کو, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کیا ہیں اس تعلقات کی کیا نوعیت ہے, ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں, ان کے جواب میں نے اس میں دینے کی کوشش کی. ویسے میں اس میں جو مودی ایرا آپ نے لکھا ہے میں اس پہ تھوڑا ٹچ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جب پرائم منسٹر نواز شریف وہاں پہ گئے, پھر انڈیا نے ہمیں یہ کہا کہ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا جائے کہ جس میں جو ٹرانسپورٹ ہے ایک دوسرے ملکوں کی آ جا سکے گی, جس کو پاکستان نے ڈکلائن کر دیا. اور پھر اس کے بعد امبیسڈر صاحب انڈیا نے ہمیں کمپریہنسو ڈائلاگ کی بھی ہمارے ساتھ بات چلی, کمپوزٹ ڈائلاگ سے کمپریہنسو ڈائلاگ میں ہم گئے. چیزیں سٹارٹ میں شروع ہوئیں لیکن پھر جو ہے وہ ایک ڈپ آ گیا. وہ تو بات کرتے ہیں جناب کہ جی آپ نے ہم پہ یہ حملے ہو گئے, متاثر تو پاکستان ہے نا دہشت گردی کی جنگ میں اسے سارے سال میں, وہاں پہ تو ایک ایونٹ ہوا. یہ چیزیں شروع ہوئیں اور اس کے بعد ڈاؤن فال آیا. یہ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے؟ مودی سرکار آئی ہے 2014 میں, جی مئی میں انہوں نے اناگریٹ ہوئے. جی اس سے پہلے جو کانگریس کی تھی گورنمنٹ, ان کے ساتھ بھی ایک ٹریڈ ایگریمنٹ بڑا قریب پہنچ گیا تھا. جی بہرحال یوں کچھ پیغام رسانی اس طرح ہوئی کہ بھئی مودی سرکار کے آنے کے بعد کیا جائے, تو پاکستان بھی چانس دینا چاہتا تھا. پاکستان رک گیا کہ ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ کریں گے. لیکن جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے کوئی وہ اس طرح تجارت کی اس طرح کیننس نہیں کی. اگرچہ ان کی جب انوگرل ہوئی ہے ان کی مئی 2014 میں, تو انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو انوائٹ کیا, وہ گئے ہمارے وزیر اعظم. ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں تھی اس بات کی, میٹنگ بھی اچھی ہو گئی. پھر سارک سمٹ آ گئی. سارک سمٹ جو ہے اس میں یہ دو ایگریمنٹ چل رہے تھے, ایک ریلویز ایگریمنٹ اور ایک موٹر وہیکلز ایگریمنٹ, وہ سارک کے تھے. لیکن اس کے لیے کچھ ابھی پاکستان کے اندر وہ تیاری نہیں تھی کہ بھئی ہمارے کسٹمز پروسیجرز ہوتے ہیں, ہماری ہائی ویز ہوتی ہیں, یہ ساری, کہ اگر انڈیا سے, انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے, تو وہاں سے اگر ملینز اینڈ ملینز ٹرک پاکستان کی سڑکوں پہ آ جائیں تو کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے نا کسی قسم کی. تو پاکستان ابھی تیار نہیں تھا اس کام کے لیے, لیکن وہ ہندوستان کو تھوڑی اس کے اوپر خفگی انہوں نے کی. لیکن بہرحال پاکستان نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں اوفا کے شہر میں ایس سی او کی میٹنگ تھی, وہاں پہ جا کے پھر نواز شریف صاحب نے ایک انیشیٹو لیا اور دوبارہ سلسلہ چل پڑا. سشما سوراج صاحبہ آ گئی, ان کی فارن منسٹر ایکسٹرنل افیئرز منسٹر تھی. دسمبر میں دوبارہ کمپوزٹ ڈائلاگ کا بن گیا, جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ بائیلیٹرل کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائلاگ ہو گیا, کمپریہنسو ان کی درخواست پہ, اور وہی سیگمنٹ تھے سارے, کشمیر کا بھی شامل تھا. پھر جب پٹھان کوٹ ہوا ہے تو ایک دم سے انہوں نے سارے تعلقات بند کر دیے. حالانکہ 15 جنوری کو ان کے فارن سیکرٹری نے آنا تھا, ملاقات ہونی تھی, لیکن میں اس فارن سیکرٹری تھا, جے شنکر صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے فارن سیکرٹری تھے, تو سب طے تھا. لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا, انہوں نے ایک دم سے, جس طرح پہلے بھی یہی کرتے تھے کہ انویسٹیگیشن کیے بغیر ہی, حالانکہ 6 مہینے بعد جون میں ان کا جو ایک ڈی جی تھے NIA کے شرد کمار, تو انہوں نے انٹرویو دیا CNN 18 میں کہ جی ہماری تک ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے حساب سے پاکستان انوالو نہیں ہے. لیکن وہ خیر انٹرویو کو تو دائیں بائیں کر دیا گیا, یہ انڈین سورسز سے ہی مجھے پتہ چلا. تو لیکن یہ انہوں نے راستے بالکل بند کرنے شروع کیے, اور کرتے 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 بلکہ 2 سال بعد جو پاکستان میں سمٹ ہونی تھی سارک کی, وہ بھی انڈیا نے نہ صرف خود اٹینڈ نہیں کی بلکہ اوروں کو بھی نہیں منع کیا. پھر پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ جناب کوئی تجارت کرتے ہیں, کوئی پیپل ٹو پیپل ہونا چاہیے, لیکن وہ سن نہیں رہے تھے. اور ستمبر 2016 میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سرجیکل اسٹرائک کی ہے پاکستان میں, ہمیں کہیں نظر تو نہیں آئی, لیکن یہ میرا خیال میں وہ یہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ اب ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں. 3 سال بعد فروری 2019 میں بالا کوٹ پہ حملہ کر دیا. اس وقت بھی یہی تاثر دیا
کہ بھائی آپ انوالوڈ ہیں، حالانکہ ہم کوئی انوالو نہیں تھے. ان کے سابق گورنر تھے، پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تو ان کے سابق گورنر تھے مقبوضہ کشمیر کے، تو اس نے کہا بھی کہ بھائی مجھے یہ کہا گیا کہ ابھی اس کو ذرا جو ہمارے لیپسز کو کچھ نہ کرو، الیکشن میں ہمیں فائدہ ہوگا. واقعی ہوا، ان کو مودی صاحب جیت بھی گئے اس میں. اس وقت بھی پاکستان نے ان کا جہاز گرایا، 2 گرائے، ایک ہماری طرف گرا، پائلٹ پکڑا، پائلٹ واپس کیا گڈ ول پہ. وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے کہا کہ جی یہ تو قتل کی رات ہوتی ہے اگر آپ واپس نہ کرتے، تو ہمارا گڈ ول ہوتی تھی، ادھر سے وہ جواب آتا تھا. پھر انہوں نے اگست 2019 میں کشمیر کے اوپر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. حالانکہ واجپئی صاحب یہ کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہم حل کریں گے انسانیت، کشمیریت اور جمہوریت کی بنیاد پر. شاید ترتیب کچھ اور ہے، جمہوریت، انسانیت اور کشمیریت کی بنیاد پر. تو انہوں نے تو ان کی کشمیری، ان کی شناخت ہی ختم کر دی، ان کی کشمیر کی اسٹیٹ ہی تھوڑی ختم کر دی. اس پہ بھی پاکستان میں بڑا غم و غصہ تھا کہ جناب بجائے اس کے کہ آپ ریزالو کریں، آپ کمپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں معاملے کو. وہ چلتا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ 2025 میں تو انہوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا، اور پہلگام کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس نے کیا، ہمیں تو نہیں پتا، نہ پاکستان کو لینے دینا. دنیا کے کسی ملک نے نہیں پاکستان کو کنڈیم کیا، کیونکہ ہر ایک کی معلومات یہی ہے کہ جی پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن انہوں نے اس حد تک چلے گئے کہ پاکستان میں میزائل برسا دیے مختلف جگہوں پر. تو یہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹینڈنسی تھی نا کہ بغیر تحقیق کیے فوراً پاکستان پہ الزام لگاؤ، وہ 9/11 کے بعد ان کو کچھ فائدہ تو دے گیا کہ نیریٹو تو بن گیا ان کا، لیکن اب وہ نیریٹو میرے خیال میں پٹ چکا ہے، ضرورت سے زیادہ کر دیا. اب دنیا کا کوئی ملک آپ کا پتہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا اس سلسلے میں. تو امید تو کرنی چاہیے کہ شاید اب ان کے اندر بھی تھوڑی سی یہ سوچ آئے کہ جناب یہ طریقہ کار جو ہم نے کیا ہے وہ بدلنا چاہیے. بس صاحب یہ پیس انڈیورز جتنے بھی لیے گئے، آپ تو کیونکہ فورن آفس میں رہے، فورن سیکرٹری رہے، آپ نے نریندر مودی کو ویلکم کیا لاہور میں جب انہوں نے اچانک کہا جی میں آنا چاہتا ہوں. اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف نے ایکسیپٹ کیا ان کا یہ کہ آپ آئیں. یہ پیس انڈیورز کیوں اتنے ناکام ہو گئے؟ سارے کے سارے ناکام ہو گئے، ہمارا ایک بھی نہیں آج تک چلا ان کے ساتھ. اور ٹیررزم تو جوائنٹ مسئلہ ہے، جو انڈیا کا مسئلہ ہے وہ ہمارا بھی مسئلہ ہے. یہ آپ نے کمبیٹنگ ٹیررزم پہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس پہ بھی ہم کیوں اکٹھے نہ ہوئے؟ چلو امن کے لیے تو ہم راستہ نہ بنا سکے، لیکن یہ تو ایک کامن تھریٹ ہے نا، شیئرڈ تھریٹ ہے بھارت اور پاکستان کو. تو اس پہ کیوں نہ ہم بیٹھ سکے؟ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے دونوں میں. پاکستان کو اس بات کا شاید گلہ ہے کہ ہندوستان نے ایک تو پاکستان کا وجود ان کے نزدیک ایک اکھنڈ بھارت کا جو فلسفہ تھا اس کی بھی نفی کی گئی ہے، اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ چونکہ بڑا ملک ہے تو جو جتنے چھوٹے ملک ہیں جنوبی ایشیا کے وہ سارے ان کی دسترس میں رہیں، ان کے نیچے دب کے رہیں. یہ جو ایک خواہش ہے کہ ہم ایک اجارہ بالادست طاقت بنے اس علاقے کی، اس کی وجہ سے ہندوستان کے سارے اپنے ہمسایوں سے تعلقات جو ہے نا وہ خراب ہوئے. انہوں نے اکنامک ایمبارگوز نیپال پہ بھی لگائے ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں. انہوں نے شیخ حسینہ کو پناہ دی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ مقدمہ چلایا ہوا ہے انہوں نے بنگلہ دیش میں. تو پاکستان تو مانتا نہیں ہے. پاکستان کہتا ہے کہ آپ کریں، تعلقات قائم کریں باہمی احترام کی بنیاد پر. اب یہ جو پیس پروسیس چلے بھی تو جب کوئی نہ کوئی ٹیررزم انسیڈنٹ ہوتا تھا، اس وقت ممبئی ہوا تو انہوں نے ختم کر دیا. جب کہ سیفرون ٹیررزم چل رہا تھا 2006 2007 2008 میں، پاکستان نے تو نہیں کہا کہ بھائی، پاکستان نے یہ کہا کہ آپ کنٹرول کریں لیکن پیس پروسیس چلنے دیں. ممبئی پہ بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تو نہیں کیا ہے ممبئی، اور امریکہ کی طرف سے CIA نے ہمارے ایمبیسڈر کو بھی بتایا، کتاب میں لکھا ہوا ہے باب ووڈورڈ کی اوباماز وارز میں کہ جی پاکستان ہماری معلومات کے حساب سے پاکستان بالکل ملوث نہیں ہے. ان کے پریزیڈنٹ بش نے فون کیا باقاعدہ یہ کہنے کے لیے کہ شاید نہیں، مجھے نہیں پتا اس وقت پریزیڈنٹ کون تھے، براک اوباما شاید نہیں، ابھی نہیں آئے تھے نا، یہ نومبر کے 2008 کی بات ہے. پرائم منسٹر کو فون کیا کہ آپ نہیں انوالو. تو پاکستان تو چاہتا تھا کہ کوآپریٹ کر کے اس کو حل کیا جائے، آپ نے پیس پروسیس گھڑک سے بند کر دیا. تو اس وجہ سے دونوں طرف سے گلے ہیں. وہ کہتے نہیں جی آپ کرواتے ہیں یا آپ کرواتے نہیں ہیں، تو کوئی گروپس ایسے ہیں. ہم کہتے ہیں گروپس تو آپ کے یہاں بھی بہت زیادہ ہے، ہر قسم کے گروپ پھیل رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے. ہم نے اتنا ایکشن لیا ان کے خلاف، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ہمیں باقاعدہ
क्लीन चिट दी हुई है, क्लीन हेल्थ बिल दिया हुआ है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम आके देख चुकी है कि हमने कितना काम किया, जबकि आपके यहाँ तो पाकिस्तान के ऊपर पूरी नफरत फैलाई जा रही है। तो इसलिए पीस प्रोसेस तो उसी वक्त चलेगा ना जब दोनों तरफ से अमन की ख्वाहिश होगी। उधर हर बार जब इलेक्शन आता है पाकिस्तान के को गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। तो ये बस बदएतमादी की फिजा है, जब तक ये नहीं दूर होगी मेरा ख्याल है पीस प्रोसेस मुकम्मल तौर पर कामयाब शायद ना हो सके। वैसे ये आपने तो बहुत सारी बातें पूरे भारत और पाकिस्तान की उसका अहाता किया हुआ है, ये पानी पे भी आपने की हुई है कि शेयरिंग वाटर्स। आपको क्या लगता है कि ये जो नया मई की जंग के बाद इंडिया ने नया रास्ता चुन लिया है कि जी पानी बंद कर देंगे, मुआहदे नहीं करेंगे, जो मुआहदा है उसको तोड़ देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को दे हेल्ड इट इन एबेंस, अब साइड पे पड़ी है, बंदे वापस भेज दिए, इस पे पाकिस्तान कहता है कि हम जो है वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और हम जंग करेंगे इसके ऊपर, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप तैयार है इसमें कि अगर इंडिया ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो हम उसको तबाह करेंगे। तो आपको वो कहते हैं कि जी हम पे दहशतगर्दी का हमला हो तो हम आप पे हमला कर देंगे। तो ये और फिर एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी सर्विस में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि मतलब आपको लगता है कि ये मसला जंग से ही हल होगा, क्योंकि ना थर्ड पार्टी को वो वेलकम करते हैं, ना बायलैटरली एक दूसरे के साथ शिमला एग्रीमेंट के तहत बैठते हैं। तो मतलब रास्ता क्या है फिर? वैसा आपने बताया हुआ है इसमें कि क्या रास्ता है अगर दोनों साइड जो हैं वो जंग की तरफ ही जा रही हैं? ये बहुत ही ख़तरनाक माहौल बन गया है, क्योंकि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह आज़ादाना तरीके से मिसाइल चले, जिस तरह उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल फेंके, आप देखें 9-10 जगहों पर फेंके पाकिस्तान में, सुपरसोनिक मिसाइल है, तो कोई भी गलतफहमी हो सकती है कि इस पर न्यूक्लियर टिप ना हो। यस, बल्कि 3 साल पहले एक इनका मिसाइल बगैर बताए पाकिस्तान में आगे गिर गया, मियां चन्नू में। तो वो ये जो चीज़ है ये इनको ख्याल होना चाहिए कि भाई ये बहुत ही आग से खेलना है, इस तरह ठीक नहीं है, गलतफहमी से कुछ भी हो सकता है। और जब आपने देखा क्राइसिस हुआ है, कोई थर्ड पार्टी आई है तो नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में मई के बाद भी आपने देखा अमेरिका को इन्होंने कहा कि आप हमारी सीज फायर कराएं, उसके बाद ये काम हुआ। उससे पहले भी वो पुलवामा के बाद भी वो माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसने डिप्लोमेसी की, वो उस वक्त को खतरा था जंग बढ़ ना जाए। 1965 की जंग से के बाद किसने कराया? ताशकंद में जो एग्रीमेंट था थर्ड पार्टी ने कराया ना, सोवियत यूनियन ने कराया। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है उसको। तो ये क्या इज्जत बेइज्जती का मसला बना रहे हैं? अगर आप बायलैटरली नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं कोई मसला, तो थर्ड पार्टी जो है ना बड़ा बेहतर है। हमारा तो कश्मीर का भी सारा एजेंडा हम कह रहे हैं यूएन के तहत कराओ, क्या मसला है? थर्ड पार्टी है, न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, उनके जरिए करा दे। तो ये भी एक वजह बनी है कि दोनों के अंदर सिलसिला जो है ना चला नहीं। अब जो है कि पानी भी आपको पता है थर्ड पार्टी की मदद से हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था, अमेरिका की मदद से हुआ था, ये एग्रीमेंट हो गया था। अब आप यूनिलैटरली उसको ख़त्म कर रहे हैं, हालांकि ट्रीटी में यूनिलैटरली आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप अबेयंस में डाल के आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर रहे हैं। सुना है कि नहरें खोदने का प्रोग्राम है, आपने सुना है कि डैम बनाने का प्रोग्राम है। नेचुरली पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग जो हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि उनकी ज़राअत, उनकी रोज़गार ख़त्म हो जाए, तो नेचुरली पाकिस्तान जो है वो एक्ट करेगा। तो देखें ना, खिता एक बार फिर बहुत बड़ी जंग में का शिकार हो जाएगा। तो हिंदुस्तान को पानी को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। अगर उनका ये ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इसमें जब कोई नए एलिमेंट्स आ गए हैं, डेमोग्राफिक्स बदल गई हैं, 1960 के बाद से क्लाइमेट के इश्यूज आ गए हैं, तो ठीक है, उन मामलों पे सेपरेट बातचीत कर ले। देखिए ना, एक बार ट्रीटी होती है उसको अपडेट करने के लिए कई बार ये होता है कि आप ऑप्शनल प्रोटोकॉल करते हैं, एडिशनल प्रोटोकॉल करते हैं, उसमें कर लें। लेकिन ट्रीटी को खोलना ख़तरनाक होगा। एक बार ट्रीटी खोल दी तो फिर तो आपको पता है दोबारा उसको लाना, एक बार फिर कंक्लूड करना आसान नहीं होगा। तो हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। पानी को वेपनाइज करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस पर कौम में जंगें हो जाती है। मुझे याद है कि जो रिचर्ड हॉलब्रुक थे जी, उन्होंने मेरा था 2009 की बात है शायद, या 11 की किताब में लिखा हुआ है कि उसमें उन्होंने एक बार कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो अगली बड़ी जंग होगी वो पानी पे होगी। उन्होंने प्रेडिक्शन की हुई। तो ये अभी हमें खुद उनको गलत साबित करने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान अपनी इस तरह का काम ना करे। जस्ट बिकॉज ये अपर राइपेरियन है या बड़ा मुल्क है, इसका मतलब ये कि आप धौंस से सब काम करें।
یہ تو دنیا بھی نہیں مانے گی، کیونکہ لوئر رائپیرینس ساری دنیا میں جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی قانون کے حساب سے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ کہ انڈیا میں یہ عقل آئے گی کہ بھئی یہ کام اس طریقے سے کرنا مناسب نہیں ہے. ویسے آپ کی آڈینس کیا ہے ویسے یہ کتاب لکھتے ہو؟ جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو آپ نے کیا سوچا؟ اسٹوڈنٹس پڑھیں گے، فوجی جنرلس پڑھیں گے، انڈین جو ڈپلومیٹس پڑھیں گے، کون کیا ہے آڈینس کیا ہے آپ کی؟ جی یہ ساری ہیں. جی آپ نے صحیح کہا. دیکھیں پاکستان میں چونکہ پاکستان کی طرف سے بہت کم کتاب آئی ہے انڈیا پاکستان پہ اتنی تفصیل سے، تو ہمارے لوگوں کو بھی ہمارا نقطہ نظر، ہندوستان کا نقطہ نظر، لیکن ہمارا نقطہ نظر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے ایکچولی، قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے. تو وہ ایک تو وہ آڈینس. دوسرا ہندوستان کے لیے بھی بہت کارآمد ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کا پرسپیکٹو کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر ادھر سے سننا، میڈیا سے کیچ کرنا وہ اور بات ہے. یہاں پہ لکھا ہوگا اس میں میں نے پاکستان کا یہ نہیں کہ میری اپنی ساری رائے ہے، اس میں میں نے بہت سارے، بلکہ آپ کا بھی ایک جگہ کامنٹ میں نے اس میں لیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے مستند لوگ ہیں، بہت سارے امریکنز نے اس میں بھی دیا ہوا ہے، ایک انڈین نے بھی دیا ہے. لیکن ویسے یہ مجھے بھول جائے گا، آپ نے اتنے انڈین سے کہا کہ جواب دیں، وہ آپ اس پہ پرسپیکٹو لکھنا چاہتے ہیں، تو سوائے پروین سوانی کے کسی نے آپ کو جواب نہیں دیا. بڑی بدقسمتی. حالانکہ یس کہتے تھے، پھر مجھے وہ ملے بھی ہیں ایک دو بار بینکاک میں، لیکن نہیں، وہ ٹریک 2 میں جاتا ہوں نا، وہاں ملتے تھے، پر نہیں، انہوں نے شاید یہی مناسب سمجھا. آج کل شاید مودی سرکار کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی رسک نہیں لیتا. ویسا ریٹائر ہو گئے ہیں آپ، ریٹائرڈ ایک لائف گزار رہے ہیں، آپ نے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی، اسٹیٹ آف پاکستان کی سروس کرنی تھی، اب آپ نے ایک بک لکھ دی ہے، آپ کو کوئی کمنٹ کرے کہ آپ کیا کر دیتے ہیں، تو انڈین ڈپلومیٹس کیوں کمنٹ نہیں کرتے؟ یا آپ کی بک میں انہوں نے سمجھا کہ ڈرتے ہیں مودی صاحب سے، یا ان کو یہ ہے کہ یہ نہ آ جائے ہمارے اوپر کوسچن مارک نہ لگ جائے کہ یہ بندہ جو ہے پاکستانی آتھر اور فارن سیکرٹری کی کتاب میں اپنے کمنٹ دیے ہوئے ہیں، جو بھی لکھتے آپ نے تو کوٹ ہی کرنا تھا نا. میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے ہمارے حق میں لکھنا. ہاں جی، میں نے تو کہا تھا آپ اپنے ملک کا نقطہ نظر یا اپنا ذاتی نقطہ نظر پیش کر دیں، میں ڈال دوں گا بیچ میں، منو ان ڈالوں گا، کوٹس ان کوٹس میں ڈالوں گا، تو آپ کا نقطہ نظر پہنچ جانا تھا. آپ مجھے نہیں پتا وہاں خوف و ہراس کی کیا انوائرمنٹ ہے جس میں الزام لگتا ہے کہ گودی میڈیا یہ وہ، تو شاید لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار کہیں صرف یہ بھی جرم نہ ہو جائے کہ جی آپ جس طرح آج کل کرکٹ میں ہاتھ ملانا جرم ہو گیا، تو یہ بھی نہ کہیں جرم ہو جائے کہ کسی پاکستانی کی کتاب کے اندر آپ نے کمنٹ بھی ڈال دیا. نہیں، یہ تو سوال بڑا ہے. میں تو اس کو چاہوں گا کہ آپ، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو انڈیا میں جانتے ہیں، تو بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں، ہم تو نہیں ڈرتے، بات کرتے ہیں جو بھی ہوتی ہے، جب بھی کوئی انٹرویو مانگتا ہے تو. لیکن مجھے یہ بڑا شوق لگا کہ سن کے کہ امریکن پروفیسرز نے اس میں جواب دیا، اسکالرز نے، سب نے کیا، لیکن کوئی انڈین جو ہے وہ جواب دینے کو تیار نہیں تھا. میں آپ کہہ کے اس کو کوٹ کریں اس کتاب کے اندر، گو کہ کاماز میں کوٹ ہونا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری ڈیل نہیں تھی. انڈین پرائم منسٹر مودی کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا، ایٹ لیسٹ وہ اپنا نقطہ نظر دینا چاہتے جی، وہ اس میں آ سکتا تھا، لیکن یہ اب ان کی اپنی وہ ثوابدید ہے. میں نے بہرحال جو میں نے سمجھا، جو ان کی کتابوں سے اخذ کیا، میں نے جتنی بھی ریسنٹلی کتابیں انڈیا میں لکھی گئی ہیں، میں نے ان سب کو بیچ میں سے جگہ دی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کو پتہ چلے کہ بھائی انڈیا کا یہ نقطہ نظر، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، آپ خود جج کیجیے. یہ امریکہ میں جائے گی، باقی جگہوں پہ پڑھی جائے گی، تو کتاب ایک بیلنسڈ اور آبجیکٹو نظر آنی چاہیے، جس میں اور پاکستان کا میں نے مقدمہ لکھا ہے. میں پاکستانی ڈپلومیٹ رہا ہوں، میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے، میں نے لکھا ہے پاکستان کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے موضوعات پہ پاکستان کا بڑا مدلل بیان ہے اور اصولی ہے، کیونکہ قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے اصول کی خارجہ پالیسی رکھنی ہے، اصولی خارجہ، تو وہ اصولی لحاظ سے ہم نے وہ کام کیا بیچ میں. لیکن اگر کوئی بالادستی کا ایجنڈا ہوگا تو وہ نیچرلی وہ پھر پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو وہ لیکن میں ہر ایک کا لکھنا چاہ رہا تھا، جو جس نے دیا میں نے اس کا ویو ڈالا ہے بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سعودی عرب پاکستان کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو لے کر کے آپ اس کو کیا اسیس کرتے ہیں؟ یہ جو پاکستان نے مارکہ حق لڑا، انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ عربوں کو خیال آیا کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج ہے اور ہمیں مڈل ایسٹ میں شاید امریکہ ہمارا دفاع نہیں کر سکے گا، اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، تو ہمیں پاکستان کے ساتھ جو دفاع کا ایگریمنٹ کرنا چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان اب ایک مڈل ایسٹرن پلیئر بھی ہے؟
جی کسی حد تک تو آپ کی جو بات ہے وہ صحیح ہے، میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ واقعی مئی 2025 کے بعد پاکستان کا جو قد کاٹ ہے وہ سفارتی دنیا میں، عسکری دنیا میں بڑا ہے. اب وہاں پہ یہ اس بات کا عربوں میں بھی احساس ہوا کہ پاکستان جو ہے نہ صرف مخلص ہے بلکہ ایک کمپیٹنٹ پلیئر ہے. یہ یاد رکھیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے ہی خوشگوار اور اچھے رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. اور 1970 کی دہائی میں بھی وہاں پاکستان مڈل ایسٹ میں جاتا رہا ہے. پھر 1982 کے بعد سے سعودی عرب میں ہمارے ٹرینرز ہوتے رہے ہیں، ہمارے ایڈوائزرز رہے ہیں. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جو 2 ہولی شرائنز ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ، ان کی حفاظت کے لیے بھی پاکستان کا بچہ جو ہے نا وہ تیار رہتا ہے. تو ایک لحاظ سے ہمارے لیے یہ بڑی اچھی اپرچونٹی تھی، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف جا کے لڑنا ان کے لیے، یہ میوچول ڈیفینس تھا. یعنی اگر ان کے خلاف جارحیت ہوتی ہے تو ہم کھڑے ہوں گے، اور اگر ہمارے خلاف ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہوں گے. تو دونوں ریسیپروسٹی ہے. دوسرا یہ ڈیفینسو ہے، یہ نہیں کہ جی ان کی جنگوں میں ہم شامل ہوں گے اور ہماری جنگوں میں وہ شامل ہوں گے، نہیں. اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان پہ حملہ ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے. اب ان کو کیا خطرہ تھا جب اسرائیل نے عراق پہ اس پہ قطر پہ حملہ کیا؟ اس وقت یہ خطرہ تھا کہ کہیں آگے نہ چلا جائے معاملہ. دوسرا نیتنیاہو صاحب آئے دن وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کر پھرتے تھے. تو ایک خوف تو نہیں، ایک تشویش تھی ان سب میں کہ بھائی اس کو کیسے حل کیا جائے. یہ تو پاکستان ان کو کھڑا نظر آیا مئی کے بعد کہ یہ بہت اچھا ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارا دوستانہ بھی یہ کیا جائے. پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند اس لیے کیونکہ ہندوستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گلف میں ہمارے بڑے تعلقات ہیں، گہرے تعلقات ہیں. ان کو بھی اب اندازہ ہوگا کہ پاکستان پہ اب جارحیت کریں گے تو ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ملی ہے سعودی عرب میں ویزاوی انڈیا، ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ ملی ہے پاکستان میں ویزاوی اسرائیل. اب جو کچھ لوگ اس کی اختراعیں نکالتے ہیں کہ جی نیوکلیئر ویپنز، یہ سب غلط ہے. اس کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، نہ یہ کہ جی ایران کے خلاف ہے یا یہ کہ جی پاکستان اسرائیل کے خلاف پچ ہو جائے گا. بھائی ہم نے اوفینسو نہیں ہے، ہمارے لیے ڈیفینسو ہے. اسرائیل تو پہلے ہی ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ڈرونز بھی بھیجے. تو ہندوستان اگر اسرائیل ہمارے خلاف ایگریشن کرے گا تو ہم جواب دینا جانتے ہیں. ہمیں اس وقت کسی اور کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستان نے دکھا دیا کہ ہم کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے چیمہ صاحب یہ ون ون ہے دونوں ملکوں کے لیے. دونوں ملک قریب آئیں گے، دونوں ملکوں کے عوام قریب آئیں گے، اور خطے میں سلامتی اور استحکام بڑھے گا. بالکل سر. اچھا میں سب ایک اور سوال کا جواب میں چاہتا ہوں آپ دیں. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو نے ایک 20 پوائنٹ فارمولا انٹروڈیوس کرایا ہے، اور جس کو کل سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے تمام 8 ملکوں کا نام لے کے GCC کے 5 اور پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا کی لیڈرشپ کا نام لے کے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جس کو فلسطینی اتھارٹی نے بھی قبول کیا. آپ کو کیا لگتا ہے، از اٹ اے اسٹیپ ان اے رائٹ ڈائریکشن کہ غزہ اور فلسطینیوں کا زندگیوں کا مستقبل بہتر ہوگا اب اس سے؟ اور اس میں پاکستان کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو آئسولیٹڈ تھے بھائی صاحب، ہم بیچ میں کہاں پہنچ گئے وہاں؟ دیکھیں سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوگا غزہ پیس پلان کا، جس کو تقریباً اب سب نے مان لیا سوائے حماس کے، جو بھی غور کر رہا ہے سب نے مان لیا کہ جو خون بہہ رہا تھا غزہ میں وہ رک جائے گا. یہ اس وقت تو سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ وہ جنگ بند ہو جو مسلط کی ہوئی ہے ان کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر. دوسرا یہ کہ عربوں میں یہ تشویش تھی کہ بھئی یہ سارے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے دوسری جگہ آباد کار کریں گے، تو وہ بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوگا. غزہ سے بھی نہیں نکالے جائیں گے، ویسٹ بینک سے. تیسرا یہ تھا کہ جی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ویسٹ بینک کو انیکس کر لیں گے، وہ بھی کہہ دیا جی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو گارنٹیز ساری قسم کی اس کے اندر آئی ہیں، جو ریڈ لائنز تھی عربس کی، دوسروں کی، وہ ساری میٹ ہو گئی ہیں. باقی جو گورننس ہے غزہ کی، اس کے لیے فی الحال وہ ایک ٹیکنوکریٹک قسم کی بنا رہے ہیں، جس کو اوور سی کریں گے، بورڈ ہے وہ کرے گا. اور پھر جب پیلسٹینین اتھارٹی کے اندر جو ریفارمز وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں کر کے، تو وہ فائنلی وہ بھی اس کو ٹیک اوور پیلسٹین کر لیں گے، وچ بیسیکلی مینس کہ یہ الٹیمیٹلی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائے گا. ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو 2 اسٹیٹ کیسے بنے، اسٹیٹ کیسے بنے؟ ابھی تو جنگ جاری ہے. تو جنگ رکنی، ہاسٹیجز کا واپس جانا، وہاں پہ پیس کیپنگ فورس، کسی قسم کی اسٹیبلائزیشن فورس آنی،
یہ غزہ میں جو گورننس ہے اس کا کوئی میکانزم بنانا، بعد میں پیلسٹین، یہ سارا جو کام ہے یہ میرے خیال میں اس وقت ساروں کو قابل قبول ہے. حالات اس نیج پر پہنچ گئے تھے کہ سارے چاہتے ہیں. اب حماس جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا کہ وہ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا 2 سال پہلے جب انہوں نے حملہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کوئی ان کو فائدہ تو نہیں ہوا نا. تو اس لیے اب مزید اگر آپ اور ہاسٹیجز ہیں وہ واپس کریں، ان کی اگر لاشیں ہیں وہ بھی واپس کریں، تاکہ آپ کے بھی غزہ کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں انہوں نے بندے قید کیے ہوئے وہ بھی سارے واپس آئیں گے. وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ واپس ہوں گے. تو علاقے میں امن آنا چاہیے. پاکستان کا جہاں تک کردار ہے، پاکستان کا میں نے کہا نا کہ قد کاٹ بڑا ہے. پاکستان اس میز پر اب بیٹھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس علاقے میں استحکام لا سکتا ہے. ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہے. پاکستان آفینسو نہیں ہے، پاکستان ڈیفینسو ہے، لیکن اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اس لیے پاکستان کو انہوں نے بیچ میں بٹھایا ہے تاکہ یہ معاملہ جو ہے آگے چلے. اب آگے کیا ہوگا؟ میرے خیال میں پاکستان اور سارے عرب ریاستیں چاہتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نکلے، اور اسرائیل اور امریکہ کو اس پہ لانا ہوگا. لیکن یہ پہلا قدم ضروری ہے تاکہ دوسرا قدم آئے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے ہمیں سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر اعزاز احمد چوہڑ صاحب، بہت شکریہ. یہ بڑی اچھی بک ہے جی، پاکستان انڈیا ریلیشنز. آن لائن بھی اویلیبل ہے اور پاکستان میں ہارڈ کاپی میں بھی اویلیبل ہے. بعد بھی ابھی کیونکہ ابھی چھپی ہے تو ظاہر بات ہے مختلف جگہوں پہ آہستہ آہستہ یہ اویلیبل ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اور میں کوشش کروں گا کہ میں جو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں جس پبلشر نے اس کو پبلش کیا ہے، تاکہ آپ اس کو کلک کر کے اگر آن لائن لینا چاہیں اس کو ایکسیس کرنا چاہیں. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو امبیسڈر ونس اگین فار یور ٹائمس.